جہاد وہ ہے کہ جو آپ بیان کے ذریعے کرتے ہیں. جب لوگ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کے اصل صراط کو تبدیل کر کے اپنے افکار اور نظریات کو اس میں شامل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں, حق اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان. یہ بھی جہاد ہے, اور یہ جہاد اسی تجارت کا سرمایہ ہے. جو ہم مجالس برپا کرتے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے. کبھی کبھی ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ کیوں ہم کر رہے ہیں بار بار. یہ ایک لحاظ سے سنت الہی بھی. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتا ہے, رسولوں کا تذکرہ, گزشتہ اقوام کا تذکرہ فرماتا ہے تاکہ اس سے انسان عبرت حاصل. سورہ یوسف کے اندر ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کر دیا, اور آخر میں اور اس کے بعد پھر چند انبیاء کا بھی نام آ گیا, اور پھر آخر میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب. ان کے قصوں میں, ان کے واقعات میں, داستانوں میں عبرت ہے, عقل والوں کے لیے عبرت ہے. یعنی ان گزشتہ واقعات کا دہرانا صرف واقعات کے تناظر میں نہیں ہے, عبرت کے تناظر میں, کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آ گیا. انہوں نے اطاعت کی تھی تو اطاعت کے نتیجے میں وہ سرفراز ہو گئے. فلاں قوم نے ناشکری کی, ناشکری کا نتیجہ کیا ہے, عذاب کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ عبرت دلانے کے لیے, موعظہ کے لیے بار بار ان چیزوں کا تکرار فرماتا ہے. دیکھیں ان کے ساتھ یہ ہوا, قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا, قوم یونس کے ساتھ یہ ہوا, ٹھیک, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا. یہ چیزیں اہل ایمان کے سامنے قرآن کی آیات کی شکل میں اللہ بیان فرما, تاکہ اہل ایمان ان چیزوں کو پڑھ اپنے آپ کو تالی کے گٹیلے میں رکھ کر دیکھ کہ کہیں ہم ان لوگوں کے رستے کے اوپر چل تو نہیں رہے, یا ان کی طرح ہمارا طرز عمل تو نہیں ہے کہ اگر ہوگا تو جس طرح جس نتیجے سے وہ لوگ دوچار ہو گئے تھے ہم بھی دوچار ہو جائیں گے. اور جو سعادت مند تھے, جن لوگوں نے سعادت کے راستے کو اختیار کیا, اگر ہم ان لوگوں کی طرح, ٹھیک ہے, سعادت کے راستے پر اگر چلیں گے تو ہم بھی سرخرو ہوں گے. ان چیزوں کے بیان کا مقصد یہی, یہ جو مجالس ہم برپا ان کا مقصد یہی, تاکہ تاریخ اسلام کے اندر ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا. تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا, اور آپ یاد رکھیے کہ اگر اس طرح اہتمام کے ساتھ اس واقعے کے بعد باقاعدہ تسلسل کے ساتھ اس ذکر کا, اس مظلومیت کا تذکرہ مسلمان اگر نہ کرتے, امکان تھا کہ بعد میں آنے والے ائمہ تحریف کے ساتھ یہ ہوتا. یعنی آپ نے کیا, ظالم اپنے ظلم سے کیا پیچھے ہٹا, تو کسی اور طریقے سے انہوں نے ائمہ کو راستے سے ہٹانے کی, لیکن اس طرح کا طبقہ واقع اس لیے اس کا اہتمام کرا, ائمہ تحریر نے اس کا اہتمام کرا. امام رضا علیہ السلام کے مجالس کے حوالے سے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا, آپ مجالس برپا فرماتے تھے. آپ اپنے شاگردوں سے, اپنے راوی سے فرماتے کہ اگر تم کسی کے اوپر گریا اگر کرنا چاہو تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا کرو, یا اپنے شبی ان کو تباہ کی اندیشے خب کے دل بسائن ابن آگی فَإِنَّهُ قَدْ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. ان کو جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, بیڑوں کو ذبح کیا, اس طرح ذبح کیا ہے. تو اگر تم رونا چاہتے ہو, گریا کرنا, امام حسین کے اوپر گریا کرنا. یہ کیا ہے, تشویق, شوق دلا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا گریا کریں, اس کے مذاہب کو زندہ رکھیں. بڑے بڑے مراجع کو ہم نے دیکھا. ایک عالم دین, ایک خطیب منبر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور مرجع تقلید پوری دنیا کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں ان کے مقلدین ہیں, وہ بالکل آخر میں کونے میں دروازے کے قریب جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, اور منبر یہاں پر ذکر حسین اور فضائل اور مسائل حسین علیہ السلام بیان کرواتے ہیں, اور مرجع تقلید آپ کے کیا ہے, اسی فرش اعضاء کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی کی اس میں ہم شرکت کی, آیت اللہ فاضل کی, آیت اللہ نوری افطانی کو ہم نے دیکھا, باقی مراجع رہبر معظم کا باب
ٹیلی ویژن کے اوپر روزانہ دیکھتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، رہبر معظم خود مرجع تقلید عالم ہے، مرجع کا مطلب یہ نا عالم ہے، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، جتنے بھی اہل علم ہیں، ان سب میں عالم یہ عالم نیچے بیٹھا ہے، ذاکر اور عالم اور خطیب کیا ہے، منبر پر بیٹھ کر مسائل بیان کرتے۔ ظاہر ہے کبھی کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے نا کہ فلاں کی مجلس میں اگر جائیں گے تو کیا علم میں اضافہ ہوگا، ضروری تھوڑی کہ علم میں اضافہ ہو جائے، اسی ذکر کو باقی رکھنا اور اسی ذکر کو قائم رکھنا بھی اہم ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے فلاں عالم کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھنے کی وجہ سے، آیت اللہ مکارم کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آیت اللہ مکارم اور آیت اللہ خامنائی کی تقاریر اور خطبات اور کتابوں کو پڑھ کر یہ وہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو کیا علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن خود اسی مجلس کی اہمیت کی وجہ سے، ذکر حسین کی اہمیت کی وجہ سے، کہ جب یہ ذکر جاری رہے گا معاشرے کے اندر جب ہوگا تو پھر کیا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سلسلہ معاشرے کے اندر باقی رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یزید نے امام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اب صرف یزید قصوروار تھا اور بس نہیں، اور وہ ہر زمانے میں اس امام کو فرمان، اس کی وضاحت آپ نے علماء کرام سے مثلی لا یبایع، اور مثلا کی تشریح کیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی ہر دور میں کچھ یزیدی کردار ایسے آ سکتے ہیں کہ جو حسینیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہر زمانے کے جو حسینی ہوں گے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مجالس کا ایک مقصد یہ، تو اس نے صرف اسی کو قصوروار قرار دے کر اسی زمانے تک اس واقعے کو محدود کر لینا، یہ مجالس کے اہداف کے بھی ایک لحاظ سے کیا شایع نشان نہیں ہے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص جو ہے وہ آپ مدینے میں تھے، ایک شخص کوفے سے ہو کر آیا، عراق جا کے واپس آیا، جب کوفے سے واپس مدینہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کوفے کی کیا خبر ہے؟ امام آپ نے فرمایا میرے جد اقدس امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو دیکھا تم نے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ امام چھٹے امام علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کب کا ہے؟ 80 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے اور 148 ہجری آپ کی شہادت ہے۔ تقریباً یہ واقعہ اگر آپ کی اپنی امامت کے زمانے میں اگر ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 70-80 سال گزر چکے ہیں واقعہ کربلا کو۔ ٹھیک، تو اس کوفے سے آنے والے شخص نے کہا کہ مولا کوفہ میں گیا لیکن آپ کی کسی قاتل کو نہیں دیکھا، الحمدللہ آپ کے سارے قاتل کیا ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، سب مر چکے ہیں، اب آپ کا کوئی قاتل زندہ نہیں بچا، اتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر وہ زمانے میں جو کربلا کے اندر تھے ان کی اپنی عمر بھی 40-50 ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ 70 سال میں اگر ملا اور بھی زیادہ، تو یہ سب یعنی مر کھپ چکے ہیں اور اب کوئی زندہ نہیں۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے اس کو ٹوکا اور فرمایا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر میں امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف یزید تھا؟ امام کیا چاہتے ہیں؟ تمہاری نظر میں امام کا قاتل صرف یزید تھا اور وہی جو کربلا میں جو تلوار چلا رہے تھے وہ صرف قاتل تھا امام کا؟ وہ حیران ہو کے اس نے کہا کہ مولا پھر کون تھے قاتل؟ وہی تھے نا کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کو میدان کربلا کے اندر گھیر کر شہید کر لیا تھا۔ وہ پھر امام نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، امام نے فرمایا نہیں صرف وہ قاتل نہیں جو امام پر تلوار چلا رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، وہ قاتل نہیں بلکہ امام کے قاتلین آج بھی زندہ ہیں۔ کیا فرما امام کے قاتلین آج بھی؟ کیسے آپ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ؟ تو امام نے آیت کریمہ پڑھی، قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، اے حبیب حضور اکرم سے فرمایا اپنے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں، ٹھیک، اے حبیب آپ ان یہودیوں سے آپ پوچھ لیں، قل قد جاءکم رسول من قبلی، آپ فرما دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول تمہارے درمیان آئے، واضح نشانوں کے ساتھ آئے تمہارے درمیان، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لے کر آئے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، معجزات وغیرہ یہ جو فرمائش ان کی تھی وہ چیزیں لے کر آتے تھے، واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، معجزات ان کے سامنے دکھاتے تھے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھ لیں پھر تم لوگوں نے ان رسولوں کو اور انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ امام علیہ السلام نے یہاں اس آیت کریمہ کو پیش کر کے استدلال کرتے ہوئے فرمایا حضور اکرم کے زمانے کے جو یہودی تھے وہ کسی نبی کے ڈائریکٹ قاتل نہیں تھے، جس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کوئی نبی ہی نہیں ہے، کسی روایت میں کوئی نبی نہیں آیا، جن لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے قتل کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، اس زمانے کے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے وہ ظلم کیا، انبیاء کے ساتھ ستم کیا، انبیاء اور رسولوں کو قتل کیا، لیکن یہ ان کے اس عمل اور فعل کے اوپر چونکہ راضی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قاتل قرار دیا۔ فرمایا تم یہ سمجھتے کہ کوفے کے اندر کوئی قاتل نہیں ماں؟ وہ لوگ کہ جو اپنے اجداد کے ان قاتلین کے یزید اور یزیدیوں کے فعل کے اوپر راضی ہو، وہ سب کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں؟ کیا ان کو نہیں دیکھا تم نے؟ پھر اس کے بعد جب ایسے لوگوں کو تو دیکھا، ایسے لوگ تو تھے وہاں پہ جو بنی امیہ کے پروپیگنڈے اور افکار کا شکار ہو کر ان کو حق پر سمجھتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا ہے باغی اور خروج کرنے والا سمجھتے تھے۔ تو اس لیے یہ مجالس، یہ اذکار، یہ مسائل اور یہ جو امام علیہ السلام کی مظلومیت کا ایسے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کا ایک ذریعہ بھی۔ جب بھی محرم الحرام آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ آوازیں ادھر ادھر سے اصل میں جو یزید اور یزیدیوں کے اس عمل کے اوپر، اس فعل کے اوپر راضی ہو، وہ براہ راست قاتل تھے، یہ ان کے اس عمل کے اوپر راضی ہونے کی وجہ سے کیا ہے اسی میں ان کا شمار ہے۔ تو قرآن کا قانون، اگر آپ کسی اچھے انسان کی نیکی اور اچھائی کے اوپر اگر راضی ہیں اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، اور اگر کسی برے انسان کی برائی، کسی ظالم کے ظلم کے اوپر اگر راضی ہے تو اس نے ڈائریکٹ ظلم نہیں کیا، پھر بھی اس ظلم میں یہ بھی شریک ہے۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند ترین صلوات، صلی اللہ علیہ محمد۔ اس لیے یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی، صرف اسی زمانے کے چند لوگوں کو، یزید کو، شمر کو، محمد کو، اس کے بعد میں تو حجاج جیسے لوگ آتے رہے، اس کے بعد میں تو مروان جیسے لوگ آتے رہے، اس کے بعد میں تو ائمہ کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے آتے رہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق و حقوق کا انکار کرنے والے آتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صرف وہ جس نے آپ کے اوپر ڈائریکٹ تلوار چلے وہ قصور ہوا، یہ بھی قصور۔ یہ ایک کل قیامت کے لیے پیغام، آج بھی اور کل بھی۔ اگر آپ ظالم کے ظلم کی اگر حمایت کرنے والے ہیں تو آپ نے تو ظلم نہیں کیا تھا، آپ کی اس غلط فکر اور غلط سوچ کی وجہ سے قاتلین کے میں آپ کا شمار ہو، اور اگر مظلوم کے اس کے ساتھ اگر آپ ہیں تو آپ تو نہیں تھے، لیکن آپ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما کہتے ہیں، آپ کا شمار اسی لیے۔ اور جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سجے گی اور تجارتی معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا نتیجے کا اعلان جب فرمائے گا، ان کا شمار انہی میں ہوگا کہ جو یہ آرزو رکھتے تھے کہ کاش ہم وہاں پر ہوتے ہیں، بس اس لیے یہ جو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی مجالس وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو ہمیں کم نہیں سمجھنا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم امام علیہ السلام کی اس ذکر کو اور امام علیہ السلام کے اس پیغام کو زندہ رکھنے کی اپنی حد تک بہرحال کوشش انجام دے رہے ہیں، بہت بڑی کوشش نہ صحیح، چھوٹے لیول پر کوشش انجام دے رہے ہیں، اور ہمارا شمار بھی کیا ہے انہیں میں، امام کی مظلومیت کا تذکرہ کرنے والوں میں، امام کی مظلومیت کو سننے والوں، اس کا پرچار کرنے، کیونکہ مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کو جب آپ بے نقاب کرتے رہیں گے، بعد میں آنے والے ظالم کیا ہے وہ بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ورنہ کوئی یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ اگر یہ آزاداری اور یہ مجالس و محافل نہ ہوتی تو سن 60-61 ہجری کے سارے لوگ، سارے مسلمان یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، السلام علیکم امیر المومنین کہہ کر سلام کرتے تھے، جس کا اتنا احترام تھا، جس کا اتنا جاہ و حشم تھا، جس کو لوگ خلیفۃ المسلمین، آج یزید کا نام کیا ہے دشنام بن گیا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اس کی طرفداری کرتے ہوں، اور وہ بھی جھجک کر کہ کہیں سے مخالفت، زیادہ تر لوگ کیا
یعنی عالم اسلام کے اندر اس کا نام غالب، جس کو امیر المومنین کہہ کر ایک زمانے کے سارے مسلمان سلام کرتے تھے، آج اس زمانے کے سارے مسلمان اس کو کیا ہے، اس کے نام کو گالی سمجھتے ہیں۔ مجالسی کا تو سبقہ ہے امام علیہ السلام کے قیام اور امام علیہ السلام کے قیام کے تذکرے کو باقی رکھنے کا یہ کیا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو باقی ائمہ کے اوپر تو مظالم ہو گئے تھے اور زیادہ تذکرہ نہ ہوا تو کہیں ادھر ادھر کتابوں کے اندر صرف باتیں رہ گئیں اور عام طور پر اس کا آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم امام علیہ السلام کے ذکر کو، تذکرے کو اور آپ کی مظلومیت کو سننے اور ان پہ بیان کرنے والوں میں شامل ہیں۔ آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے۔